اما بعد، عشاء کے بعد کی ان مجالس میں نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے عنوان پر گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا درس بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس کا عنوان ہے وضو کرنا۔ ہر نمازی آدمی وضو کرتا ہے، لیکن اس کو وضو کے معارف کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اہتمام کے ساتھ وضو ہر بندہ نہیں کرتا۔ بھگتانے والی بات کر دیتے ہیں، اعضاء گیلے کرنے والی بات ہو گئی اور ہم اسے وضو سمجھ لیتے ہیں۔ حکم پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو تجلیات ہیں، جو نور ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، فرمایا مفاتیح الجنہ الصلاۃ، کہ جنت کی جو کنجیاں ہیں وہ نماز ہے، اور اسی میں فرمایا وہ مفاتیح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجیاں وہ طہارت ہے۔ تو گویا اس روایت میں فرمایا گیا کہ جنت کی کنجیاں نماز ہیں اور نماز کی کنجیاں طہارت ہے۔ اب طہارت کا ایک حصہ تو ہم نے گزشتہ کل پڑھ لیا، یہ بھی وضو کی طہارت کا ایک دوسرا حصہ ہے۔ تو آج ہم وضو کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، کچھ بات چیت رہے گی۔ وضو نماز کا مقدمہ ہے، وضو نماز کا مقدمہ ہے۔ جتنا اہتمام سے انسان وضو کرے گا، اتنا ہی اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آپ ایک بندہ ایسا نہیں پیش کر سکتے کہ جو وضو تو اہتمام سے نہ کرتا ہو اور نماز اہتمام کی نصیب ہو جاتی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن حضرات کو بھی نماز کا خشوع اور خضوع نصیب ہوا، ان لوگوں کا وضو بھی اسی کی مانند تھا۔ اسی لیے تو وضو عبادت ہے، اور اس وقت دنیا کی باتیں کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو انسان دنیا کی باتیں کرتا ہے وضو کے دوران، اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر اس سے ہٹا لی جاتی ہے۔ تو اس لیے وضو کے درمیان ہرگز دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ وضو پانی کے ساتھ کروایا گیا، اور بھی کسی چیز سے کروا سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، تو جب انسان پانی سے وضو کرتا ہے تو ان اعضاء پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھی حرام فرما دیتے ہیں۔ جب آدمی کسی چیز کو دھوتا ہے نا، صاف کرتا ہے، تو اس کو پھر اچھی طرح چاروں طرف سے دھوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی مومن کو وضو کے ذریعے ہر طرف سے دھلوا دیا۔ جہتیں کتنی ہیں، ڈائریکشن کتنی ہیں؟ ایک فرما رہے ہیں 4، بتائیے۔ ڈائریکشن 6 ہوتی ہیں، سامنے، آگے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر، اور تو 6 ڈائریکشن ہوتی ہیں۔ تو وضو میں انسان کو ہر سمت سے دھلوایا گیا۔ مثال کے طور پر چہرہ سامنے تھا، دھویا گیا۔ گردن کا مسا، گردن پیچھے تھی تو مسا کروایا گیا۔ دائیں طرف کا ہاتھ دھویا گیا، بائیں طرف کا ہاتھ دھویا گیا، اوپر کا سر دھویا گیا، نیچے کے پاؤں دھوئے گئے۔ تو وضو کے ذریعے اللہ رب العزت نے بندے کو شش جہات سے پاک فرما دیا، ہر طرف سے پاک ہو گیا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ آدمی جس عضو کو بھی وضو میں دھوتا ہے، اس عضو سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جایا کرتے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، غسل کر رہا تھا، اور اس کا جو پانی تھا مستعمل، استعمال کیا ہوا، اس میں ایک خاص کبیرہ گناہ کے دھلے ہوئے اثرات محسوس ہوئے۔ وہ نوجوان ملنے آیا، حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی کہ تم زنا سے بچو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس نے توبہ کی، واقعی مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، آج کے بعد میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے مستعمل پانی پر کو مکروہ ہونے کا فتویٰ دے دیا کہ اس میں گناہ جھڑتے ہیں نا، تو وہ پھر پانی مکروہ ہوتا ہے، اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شریعت میں اپنے کپڑوں کو وضو کے پانی سے بچانے کا حکم دیا گیا کہ کپڑے بالکل پاک صاف رہنے چاہیے۔ بلکہ بعض مشائخ تو وضو کرتے ہوئے اور کپڑا استعمال کر لیتے تھے، اور نماز کے لیے مستقل صاف پاک علیحدہ چیز رکھتے تھے۔ تو اپنے کپڑے جتنے پاک ہوں، اس لیے کہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضری ہے، جتنا انسان پاک ہوگا ظاہر سے اور باطن سے، اتنا ہی نماز میں اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو وضو میں انسان نماز کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آپ اگر غور کیجئے تو عام طور پر کام کرتے ہوئے جو اعضاء ننگے رہتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، وضو میں ان کو دھلوایا گیا۔ 4 فرض ہیں وضو کے، چہرے کا دھونا فرض ہے، ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا فرض ہے، پاؤں کا دھونا فرض ہے، سر کا بعض ائمہ کے نزدیک پورے سر کا، امام اعظم کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ تو یہ فرائض ہیں۔
اور عام طور پر کام کاج کے دوران یہی اعضاء کھلے رہتے ہیں. اب کھیتی میں جو آدمی کر رہا ہے کام، اس نے اپنی دھوتی یا شلوار اوپر چڑھائی ہوگی، مٹی کے اندر کام کر رہا ہوگا، اس کے بازو بھی یہاں تک کھلے ہوں گے، اور کئی مرتبہ اس کے سر پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز نہ ہو، چونکہ وہ کسی کا کدال کا کام کر رہا ہے. تو جو اعضاء عام طور پر کھلے رہتے تھے ان کو نماز کے وقت دھونے کا حکم دیا گیا. شریعت کا حسن دیکھیے کہ پاکیزگی اور طہارت کا کتنا خیال رکھا گیا، اور انسان کو بے جا تکلیف میں بھی نہیں ڈالا گیا. یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہر نماز سے پہلے غسل کا حکم دے دیتے. آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس شہنشاہ کے دربار میں حاضری ہے تو حکم دے دیا جاتا کہ تم غسل کر کے پیش ہو جاؤ، مگر نہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. بندوں کی کمزوری کا خیال رکھا گیا، ان کے عذر کا خیال رکھا گیا. تو جو اعضاء چھپے رہتے ہیں عام طور پر ان کو چھوڑ کر شریعت نے آسانی کر دی. یہ دیکھیے الدین کلہ یسر، الدین یسر، دین جو ہے سراسر آسانی ہے. اور میڈیکلی بھی اگر آپ غور کریں تو جو اعضاء ہر وقت کھلے رہتے ہیں انہی پر جراثیم زیادہ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، اور ان جسم کے اعضاء کے ذریعے جراثیم باقی جسم میں پہنچتے ہیں. تو ایک آدمی اگر دن میں 5 مرتبہ ان اعضاء کو دھو رہا ہے تو سبحان اللہ اس کو کتنی صفائی نصیب ہو رہی ہے. تو پانی کے ذریعے جسم کے اعضاء کو دھلوایا گیا اور اس کا نام وضو رکھا گیا. وضو میں جو 4 اعضاء کو دھلوایا گیا اس کی ایک حکمت علماء نے اور بھی لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو شجر ممنوع تھا اس کی طرف پاؤں سے چل کر گئے تھے، پاؤں سے چل کر گئے تھے، اور ہاتھ سے شجر ممنوع کو توڑا تھا، اور منہ سے اس کو کھایا تھا، اور توڑتے ہوئے سر کے اوپر اس کے پتے ٹچ ہوئے تھے. تو جن جن اعضاء سے وہ شجر ممنوع لگا تھا اللہ رب العزت نے ان اعضاء کو دھونا فرض فرما دیا تاکہ میرے بندوں کو یاد رہے کہ تم اب نماز کے ذریعے میری معراج حاصل کر رہے ہو. تمہارے جد امجد سے بھول ہوئی تھی، اس بھول کی وجہ سے ان کو ہم نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا تھا. اب تم بھول کے میرے حکموں کو نہ توڑنا، کہیں تم دوبارہ جنت سے محروم نہ کر دیے جاؤ. تو اس لیے وضو کرتے ہوئے ہمیں وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، تم اس کو یاد رکھنا، بھول نہ جانا. ان کو ملی ہوئی تھی جنت لیکن پھر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا. اب تم اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے متمنی ہو تو تم اس بات کو یاد رکھو، کہیں تم ایسے کام کی طرف نہ جانا جس سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہر گناہ وہ شجر ممنوع بھی مانند ہے. ہم اگر اس کے مرتکب ہوں گے تو گویا ہم نے اس شجر ممنوع کو ہاتھ لگایا، اس کو ٹچ کر دیا. تو ہمیں عبرت دلائی گئی ہے وضو کے ذریعے سے، یاد دہانی کروائی گئی ہے. بعض علماء نے کہا کہ وضو میں ہاتھ دھلوائے گئے تاکہ موت کے وقت مال دنیا سے ہاتھ دھونے آسان ہو. ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں نا، کمایا اس نے نصیب دوسرے کا. جواب یہ دے گا، مزے وہ اڑائے گا. میرے دوستو، ایک بات دل کے کانوں سے سننا کہ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. سمجھے؟ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں. مالدار کون؟ کہ جس کو اللہ نے خوب دیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں دین کے کاموں میں خوب خرچ کر رہا ہے، یہ مالدار ہے. اور مال کا چوکیدار کون؟ کہ دیا تو بہت ہے لیکن بینک بیلنس ہی دیکھتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، گناہوں میں خرچ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہم لوگوں نے واشنگٹن میں مسجد بنانی تھی اور ان دنوں دوست احباب آ کے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈال رہے تھے. ایک صاحب آئے اور کہنے لگے جی میرے گھر کے حالات اچھے نہیں، میں تو سچی بات ہے کہ $10 بھی نہیں دے سکتا، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ بس آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. ہم نے کہا بھائی ہم نے تو نہ کسی کو زبردستی کہا ہے نہ کہیں گے، طریقہ ہی نہیں. اللہ کا گھر بن رہا ہے، ہر بندہ اپنے طور پہ اس میں حصہ ڈال رہا ہے، تو جو ڈالے گا طیب نفس کے ساتھ وہی ٹھیک ہے. ہمارے سسر محترم انہوں نے الحمدللہ مسجد بنائی، شہر کی ساری
مسجدوں سے بڑی مسجد، اور لوگوں نے اس کا نام بے چندہ مسجد رکھا بے چندہ مسجد، کبھی چندہ ہی نہیں کیا، ہاں جو خود آیا اور اس نے دے دیا، قبول کر لیا، اللہ پہ توکل، اور اللہ نے بڑی سب سے بڑی مسجد بنوا دی، سبحان اللہ۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد ایک نوجوان آیا اور آ کر کوئی اپنی بات کرنے لگا، بیعت ہوا اور اس نے توبہ کر لی۔ پھر اس نے کہا کہ جی میں نے تو اب بہت ساری برائیوں کو چھوڑ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اسی دوران بات کرتے کرتے وہ کہنے لگا کہ جی کچھ دن پہلے یہاں پر انڈیا سے کوئی گلوکارہ آئی تھی اور اس کی ٹکٹ ایک بندے کی $100 تھی۔ تو اس نے اس بندے کا نام لیا، کہنے لگا جی سب سے پہلی ٹکٹ خریدنے والے ہم 2 بندے تھے، اس کے گھر کے 11 بندے تھے اور وہ 11 کے لیے ٹکٹ خرید رہا تھا۔ جو بندہ مسجد کے لیے $10 کی بھی معذرت کر رہا ہے، وہ ایک گلوکارہ کے پروگرام میں جانے کے لیے خاندان والوں کے لیے $1100 کی ٹکٹیں خرید رہا۔ تو یہ توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے۔ برائی پر پیسہ ایسے لوگوں کا خوب لگتا ہے، دین کے لیے قبول نہیں ہوتا۔ تو ہاتھ کس لیے دھلوائے کہ موت کے وقت مال سے ہاتھ دھونا آسان ہو جائے۔ چہرہ اس لیے دھلوایا کہ قیامت کے دن چہرہ تر و تازہ رہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، سبحان اللہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ تو اس دن مومن جو وضو کرنے والا ہوگا اس کا چہرہ سفید ہوگا۔ پاؤں اس لیے دھلائے کہ پل صراط پر قیامت کے دن گزرنا آسان ہو جائے، اور سر اس لیے جو ہے مسح کروایا کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہونا آسان ہو جائے۔ تو بعض علماء نے وضو کی یہ حکمت لکھی۔ کام وضو میں ہے 4 فرض، اگر آپ غور کریں تو 4 اعضاء میں سے 2 علمی اعضاء ہیں اور 2 عملی اعضاء ہیں۔ حضرت قاری مطیب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات حکیم الاسلام میں یہ بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جو چہرے کے اعضاء ہیں یہ علمی اعضاء ہیں، یہ علماء کی بستی ہے۔ تو آنکھیں ہوئی، کان ہوئے، زبان ہوئی، یہ سب کے سب یہ علماء کی بستی ہے۔ اس سے علم، یہ ذرائع علم ہیں، ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ذرائع علم ہیں۔ اچھا، دین کے معاملے میں سماع کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ دین کے معاملے میں سماع کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے ایسا تو ہوا کہ ایک پیغمبر اسلام نابینا ہوئے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی پیغمبر اسلام بہرے ہوئے ہو۔ جیسے شعیب علیہ السلام نابینا تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ تو ایسا تو ہوا کہ انبیاء کرام آنکھوں سے جو ہے وہ بینا نہ تھے، لیکن بہرے نہیں تھے، اس لیے کہ سماعت دین کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اب نقطے کی بات سنیے کہ جب حدیث کی روایت کی جاتی ہے نا، تو حدیث کی روایت میں سماع ضروری ہے حدیث کے آگے روایت کے لیے۔ اب مثال سے سمجھیں، اگر ایک محدث ہے اور وہ ساری زندگی حدیث کا سماع کرے اور وہ بڑا ثقہ آدمی ہے اور حدیث کو وہ یکجا کر لے، جمع کر لے، اور اب اپنی جو کتاب لکھی ہوئی ہے اپنے بیٹے کو دے دے اور کہہ دے بیٹا اس میں نے تمام وہ حدیثیں لکھی ہیں جو صحیح ہیں سند کے اعتبار سے، میں تمہیں دیتا ہوں، اور ان کا بیٹا اگر کتاب سے حدیث کو نقل کرے گا تو محدثین کے نزدیک یہ روایت کا سلسلہ مقطوع سمجھا جائے گا، کیونکہ باپ سے بیٹے کو سماعت حاصل نہیں، فقط لکھی ہوئی جو ہے حدیثیں حاصل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں سماع کتنا ضروری ہے۔
ایک سے دوسرے نے سنا، دوسرے سے تیسرے نے، تیسرے سے آگے نے، بالکل نقل کرنے والے صاحب تک یہ سلسلہ بغیر درمیان میں کہیں قطع ہونے کے پہنچتا ہے۔ اس لیے سماع بہت ضروری ہے۔ اب جو لوگ کتابیں پڑھ کے علم حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے ان کا علم قابل اعتبار نہیں ہوتا، کچا علم ہوتا ہے۔ استاد ضروری، جس سے انسان ویٹنگ کروائے، دین پائے، دین کو سنے۔ اس لیے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ ولو اراد اللہ خیرا لاسمعہم، اگر اللہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا انہیں ہدایت کی بات سنوا دیتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، تو سماعت کی باتیں قرآن میں بہت کی گئی۔ تو اچھا سامع ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے، ورنہ تو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو دین میں سماعت کا دخل ہے، علم میں خاص طور پر۔ تو وضو میں 4 اعضاء فرض ہیں، جن میں سے 2 اعضاء علمی ہیں اور 2 عملی ہیں۔ مثلا ہاتھ اور پاؤں، یہ دونوں مزدور قسم کے اعضاء ہیں، جو دل دماغ نے بتایا انہوں نے کام کرنا ہے، ان کا اپنا عقل نہیں ہے، یہ حکم کے پابند ہیں، تو یہ مزدور اعضاء ہوئے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے علماء کی بستی کو اوپر بنایا ہے اور مزدور اعضاء کو نیچے بتایا ہے۔ ہاتھ پاؤں نیچے ہوتے ہیں نا، تو انسان کے جسم میں بھی اللہ نے ان کو انزل الناس منازل لہم، ان کا درجہ اونچا رکھا۔ تو 2 علمی اعضاء، ایک سر اور ایک چہرہ، اور 2 عملی اعضاء، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں۔ لیکن جب انسان کو پانی نہ ملے تو اس وقت تیمم کا حکم دیا گیا، اور تیمم کے لیے مٹی کو استعمال کروایا گیا۔ کیوں؟ کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے کوئی ایسی چیز کا حکم دینا ضروری تھا جو پانی سے بھی زیادہ عام اویلیبل ہو بندے کو، ورنہ اگر پانی کی بجائے ایسی چیز دیتے کہ وہ بھی نہ ملتی تو تیمم کیسے ہوتا؟ تو تیمم تو یہ تھا نا کہ چلو پانی نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، یہ تو تمہیں ملتا ہی ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کی جگہ پھر مٹی کو کہا کہ مٹی سے تیمم کر لو۔ لیکن جب مٹی سے تیمم کروایا تو اب 4 فرضوں کی بجائے اللہ رب العزت نے تیمم میں 2 فرض کر دیے، اس لیے کہ جب کسی چیز کو تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ چیز پہلے سے آسان ہوا کرتی ہے۔ عذر کے بعد اگر کام کو مشکل کر دیتے تو اس کا مطلب ہے عذر کا تو خیال نہیں نہ رکھا گیا۔ عذر کے بعد تو کام میں آسانی ہونی چاہیے نا۔ تو پہلے 4 فرائض تھے، عذر کے بعد کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ اور 2 بھی کون کون تھے؟ ایک علمی اعضاء میں سے اور ایک عملی اعضاء میں سے۔ علمی اعضاء میں سے کس کو چنا گیا؟ چہرے کو۔ سر کو اس لیے چھوڑ دیا کہ پہلے ہی 1/4 سر کا مسح ہے، پورا عضو نہیں، تھوڑے عضو کا مسح کرتے ہیں، تو جو پہلے ہی تھوڑا عمل ہے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا۔ اور پاؤں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ پاؤں ویسے ہی مٹی کے قریب رہتے ہیں، تو اگر اس کو پھر مٹی سے کروا دیتے تو پھر مٹی پہ مٹی چڑھ جاتی۔ تو اس لیے عملی اعضاء میں سے پاؤں کو چھڑوا دیا، علمی اعضاء میں سے سر کو چھڑوا دیا، تو تیمم کے اندر 2 فرض رہ گئے، ایک چہرے کا مسح کرنا اور ایک ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرنا۔ یہ اس سے تیمم ہو جاتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وضو میں سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ بتائیے۔ منہ دھونا، جزاک اللہ۔ وضو میں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ منہ دھونا۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں جو سنت ہے، پھر کلی کرتے ہیں جو سنت ہے، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں جو سنت ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ فرض پہلے ہونے چاہیے تھے، سنتیں بعد میں ہونی چاہیے تھی۔
اشکال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں. عقل کیا کہتی ہے؟ سوچ کیا آتی ہے؟ سوچ آتی ہے کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرض پر عمل پہلے کروایا جاتا، سنتوں پر عمل بعد میں کروایا جاتا، جبکہ وضو میں آتے ہی سنتوں پر عمل کروا کے فرض کی باری بعد میں آئی. ایسا کیوں ہوا؟ بتائیں گے کچھ؟ آپ چپ رہے ہیں. اس میں حکمت تھی. دیکھیے ذرا غور کیجیے گا کہ ضروری تو نہیں کہ پانی ہمیشہ ٹوٹی سے پاک صاف ہی مل رہا ہے. چانسز ہیں کہ پانی ٹھیک نہ ہو. آپ کسی تالاب پہ وضو کرنے کے لیے گئے، تالاب کا پانی ٹھیک نہیں تھا، آپ نے جاتے ہی عمل کرنا شروع کر دیا، تو شریعت نے اس میں احتیاط رکھی. کیا؟ کہ جا کر پہلے ہاتھ دھو. جب ہاتھ میں پانی لیں گے تو اس کی رنگت کا پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اگر بے رنگ پانی ہوگا تو پتہ چلے گا ٹھیک رنگت ہے، اور اگر اس میں کچھ ملا ہوا ہوگا تو رنگ سے فوراً پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ تو پانی کی رنگت ٹھیک نہیں ہے. تو ہاتھ دھونے سے کس کا پتہ چلا؟ پانی کی رنگت کا. اور منہ میں لینے سے کس کا پتہ چلا؟ پانی کے ذائقہ کا. اور ناک میں ڈالنے سے کس چیز کا پتہ چلا؟ پانی کی بو کا. اور تین ہی چیزوں سے پانی کے پاک ہونے کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی رنگت سے، اس کے ذائقے سے، اور اس کی جب رنگ بھی ٹھیک ہو، ذائقہ بھی ٹھیک ہو، بو بھی ٹھیک ہو تو یہ پاک پانی ہے. شریعت نے حکم دیا اب تم منہ دھو کر فرض ادا کر لو. الحمدللہ. دیکھو شریعت کے احکام میں کیا حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کی بات. تو اس لیے ہم سب سے پہلے آ کے ہاتھ دھوتے ہیں. ہاتھ دھوتے ہوئے دعا پڑھوائی جاتی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. اب یہ ایک ایسا موقع ہے وضو کے وقت ہاتھ دھونا کہ جس کی جو دعا ہے اس کے اندر دین اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے. کیونکہ عام طور پر ایسے مواقع کم آتے ہیں کہ جہاں اسلام پر شکر کرنے کی نعمت سامنے آئے. اب کھانے وقت کھانے کی دعائیں، پیتے وقت پینے کی دعائیں، سوتے وقت سونے کی دعائیں، تو اسلام کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا وقت کون سا ہوگا؟ تو شریعت نے کہا کہ اچھا اب یہ اسلام کی نعمت ہے کہ تم نماز پڑھ کے اپنے پروردگار کی ملاقات کرنا چاہتے ہو، اس لیے وضو کرتے وقت جب ہاتھ دھو گے تو تمہیں اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس لیے بالخصوص جب انسان وضو کرنے لگے تو یہ دعا پڑھے. اس دعا کے پڑھنے سے انسان گویا اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ایمان اور اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ صبح و شام یہ دعا پڑھنی چاہیے، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا. علماء نے لکھا ہے کہ تیمم میں دو اعضاء کو اس لیے فرض قرار دے دیا کہ کم از کم اتنا تو دھونا لازمی ہے، اس لیے کہ یہ وہ اعضاء تھے قیامت کے دن ان اعضاء پر خوف دوسروں کی نسبت زیادہ ہوگا. دوسروں کی نسبت زیادہ ہوگا. مثال کے طور پر چہرے یا تو سفید ہوں گے یا پھر تو چہرے پہ سیاہی آئے گی نا، اور خوف کے آثار بھی چہرے پہ سب سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں. کسی بندے کو آپ دیکھیں نا تو اس کا چہرہ سب سے پہلے بتائے گا، بعد میں ہاتھ کانپتے ہیں نا، چہرے پہ پہلے اثرات ہوتے ہیں نا. تو چہرے سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ خوف ہے اس کے اوپر، اس لیے چہرے کو دھلوا دیا گیا. اور ہاتھوں کو اس لیے دھلوایا گیا کہ نام اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں ملے گا یا پھر بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور یہ دو ہی پہچان ہوگی، دو چیزیں
قیامت کے دن جن کی وجہ سے پتہ چل جائے گا یہ بندہ جنتی ہے یہ بندہ، یا اس کے چہرے کو دیکھ کے پتہ چلے گا یا اس کے ہاتھوں کو دیکھ کے پتہ چلے گا۔ ہاتھوں کو دیکھ کے کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اگر نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا تو یہ جنتی ہونے کی نشانی، اگر چہرہ سفید ہو گیا تو یہ جنتی ہونے کی نشانی، کیونکہ جنتی اور جہنمی کے درمیان فرق ان دو اعضاء سے ہونا تھا، اس لیے ان دو اعضاء کو تیمم میں بھی دھلوایا گیا۔ اب کوئی آدمی یہاں سوال کر سکتا ہے کہ جی پل صراط سے گزرتے ہوئے پاؤں بھی کانپیں گے، پل صراط سے گزرتے ہوئے پاؤں بھی کانپیں گے تو پاؤں بھی دھونے چاہیے تھے۔ تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ پل صراط سے گزرنے سے پہلے نام اعمال انسان کو دائیں ہاتھ میں مل چکے ہوں گے، لہذا ایمان والوں کے نام اعمال چونکہ دائیں ہاتھ میں ہوں گے، مومنوں کے پاؤں پل صراط پر ہرگز نہیں کانپیں گے، وہ کافروں کے پاؤں کانپیں گے۔ پہلے ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہماری فرسٹ ڈویژن ہے، ہم پاس ہیں، اس لیے ان کے پاؤں نہیں کانپیں گے، پاؤں کانپیں گے ان کے جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا۔ وضو میں مسواک کا کرنا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے منہ کو صاف رکھا کرو اس لیے کہ تم اسے اللہ کا قرآن پڑھتے ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ نمازی کے تلاوت کو سنتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتہ اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس تلاوت کرنے والے قاری کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ کے کلام کی شوق میں۔ اگر اس نے مسواک نہ کیا ہو تو فرشتہ ایسا نہیں کرتا، پیچھے رہ جاتا ہے، اور اگر اس نے مسواک کیا ہوگا تو فرشتہ اس کے اتنے قریب ہو کر اللہ کا قرآن سن رہا ہوگا۔ اس لیے جو اللہ کا قرآن پڑھنے والے حضرات ہیں ان کو اپنا منہ ضرور صاف کرنا چاہیے مسواک کے ذریعے سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کا کرنا فرض قرار دے دیتا۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کتنا اہتمام چاہتے تھے۔ تو ہمیں مسواک کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، دو سنتیں ہیں، منہ کو صاف رکھنا بھی سنت ہے اور منہ میں مسواک مارنا بھی سنت ہے۔ کئی لوگ لکڑی کی مسواک تو مارتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن وہ منہ صاف نہیں ہوتے، منہ سے بو آتی ہے۔ تو سنت ایک تو حاصل ہو گئی مگر منہ کو صاف رکھنے کی سنت حاصل نہیں ہوئی۔ صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں غذائیں سادہ تھیں، جو کی روٹی، وہ بھی خشک روٹی، ستو ہوتے تھے، کبھی پانی پی لیا کبھی دودھ پی لیا، تو دانت صاف کرنے آسان ہوتے تھے۔ یہ آج کے دور کی آئس کریمیں نہیں ہوتی تھی، یہ آج کے دور کی مرغن غذائیں نہیں ہوتی تھیں۔ آج کی دور کی غذاؤں سے اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے اگر مسواک کام نہیں پورا کر رہا تو آپ کو چاہیے کہ برش استعمال کریں، اس پر دوائی استعمال کریں، منہ کو بو سے صاف رکھیں۔ بعض دوستوں کو ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں جی یہ تو انگریزوں کا طریقہ نہیں، ہرگز نہیں۔ منہ کو صاف کرنا یہ شروع سے ہمارے مشائخ کا طریقہ آ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ فقط لکڑی کا مسواک کیا جاتا تھا۔ عورتوں میں لکڑی کے مسواک کی جگہ درختوں کی چھال استعمال کی جاتی تھی۔ اب یہ اخروٹ کی چھال وہ اتنا دانتوں کو صاف کر دیتی ہے کہ کتنے میلے دانت کیوں نہ ہو، آپ اخروٹ کی چھال لے کر جو سبز ہوتی ہے اس کو آپ منہ میں لگائیں تو 1 منٹ کے اندر دانت ایسے صاف ہوں گے کہ جیسے آپ کسی ڈینٹل کلینک سے صاف کروا کے باہر نکل رہے ہیں۔ تو عورتوں میں پہلے زمانے سے شروع سے ہی کیکر کی چھال، بادام کے درخت کی چھال، اخروٹ کی چھال، یہ چھالیں استعمال کرنے کا طریقہ رہا، اور ان کے لیے یہی سنت تھی منہ کو صاف رکھنا۔ تاہم آج کے دور میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ مسواک کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، اور یہ غلط فہمی ہے۔ مسواک مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورت کے لیے بھی سنت ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ تو مسواک کی سنت پر آج عورتوں میں بہت عمل کم رہ گیا ہے۔ وہ برش وغیرہ کر لیتی ہیں تو ایک سنت پر عمل ہوا کہ منہ صاف رکھتی ہیں،
مگر مسواک والی سنت پر عمل نہیں ہوا، تو دونوں پر عمل کرنا ضروری۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، تم اپنے منہ کو صاف رکھو گے تو تمہاری عورتیں زنا کا ارتکاب نہیں کیا کریں گی۔ حدیث پاک ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر تم اپنے منہ کو صاف رکھو گے تو تمہاری عورتیں زنا کا ارتکاب نہیں کیا کریں گی۔ تو اس لیے دیکھا کہ کچھ دوست فقط مسواک کر لیتے ہیں، منہ کی صفائی کا خیال نہیں کرتے، تو دونوں چیزوں کا خیال کرنے۔ اگر آج کی غذائیں کھانی ہیں تو پھر آپ چاہے کوئی منجن لگائیں، کوئی اور دوائی لگائیں، کوئی برش کے ذریعے دوائی لگائیں، جو مرضی لگائیں، منہ کو صاف رکھیے۔ مقصد یہ کہ بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اگر بدبو آئی، اللہ کا فرشتہ آپ کی تلاوت کو اس طرح سے نہیں سنے گا۔ آج کل یہ تحقیق ہے، پہلے زمانے میں تحقیق تھی کہ جی صبح اٹھ کے برش کیا کرو، دانتوں کو صاف کیا کرو، اور آج تحقیق ڈاکٹروں کی طرف بدل گئی۔ امریکہ میں بہت زیادہ اس بات کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ دن میں کرو نہ کرو، رات کو سوتے ہوئے تم اپنے منہ کو صاف کر کے ضرور سویا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ منہ کے اندر نا جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی چھاؤنیاں بنی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے دانتوں کے درمیان کی جگہ ہے نا، اس میں اربوں خربوں بیکٹیریا ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی چھاؤنیاں ہوتی ہیں یہاں۔ اب دن کے اندر تو انسان کا منہ حرکت کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، کچھ بات چیت کرتا رہتا ہے، تو منہ حرکت کرتا ہے۔ منہ کے حرکت میں رہنے کی وجہ سے بیکٹیریا کو اپنا کام کرنے کی فرصت نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا۔ رات کو سو جاتا ہے، منہ بند ہوتا ہے۔ تو جب رات کو سو جاتا ہے، منہ بند ہوتا ہے، بیکٹیریا کے لیے دانتوں پر حملہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس لیے دانتوں کی بیماریاں 90% رات سونے کے دوران ہوا کرتی ہیں، اور سنت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے وضو فرماتے تھے، یعنی صاف اور پاک منہ لے کر آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو آج یورپ کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ صبح مسواک کرو نہ کرو تمہاری ثواب دید ہے، رات سونے سے پہلے مسواک ضرور کر لو۔ تو دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت پر آئے کہ نہیں آئے؟ تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے اپنا منہ ضرور صاف پاک کیا کریں، تاکہ رات کو بیکٹیریا کو عمل کرنے کا موقع نہ ملے، دانتوں کی بیماریاں کم ہوں۔ اور پیٹ کی بیماریوں کی بنیاد دانتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اکثر جو پیٹ کی بیماری ہے نا، ان کی بنیاد منہ کی بیماریاں لگتی ہیں، کہ منہ کے اندر بیکٹیریا جو ہے وہ کچھ ایسے جراثیم پیدا کر دیتا ہے جو بیماریوں کے ہوتے ہیں۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے، اپنے منہ سے بیماریوں کے جراثیم اپنے پیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے منہ کو اچھی طرح صاف رکھنا چاہیے، اور اگر انسان کے دانت ایسے ہیں کہ اس میں خلا ہے اور غذا اندر پھنس سکتی ہے تو اس کو خلال بھی کرنا چاہیے، اور اچھی طرح تسلی کے ساتھ اپنے منہ کو صاف کر لینا چاہیے۔ گویا نماز کے لیے مسواک کرنا مستقل اجر کا باعث ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، اس نماز سے جو مسواک سے نہ پڑھی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو دیکھو نماز کا بھی اجر بڑھ گیا اور صفائی بھی بہتر ہو گئی، تو فائدہ تو ہمارا اپنا ہوا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے محبیات میں یہ حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اور فرشتے محبت کرتے ہیں، مسوڑوں کو تقویت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو دور کا اہتمام بتائیے، اور چھوٹے بچوں سے شروع کیجیے۔ عام طور پر چھوٹے بچے وہ مسواک کے یا منہ کو صاف کرنے کے شروع میں عادی نہیں ہوتے، لمبا عرصہ تک وہ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ جب ان کے دانت خراب ہونے شروع ہوتے ہیں تب ان کو دانتوں کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا الوضوء صلاح المؤمن، کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے۔
اسلحہ سے انسان دشمن سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، تو گویا وضو کے ذریعے سے انسان کی دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اب دشمنوں میں سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو اس لیے باوضو آدمی کو شیطان یعنی شیطانی وساوس کم آتے ہیں بنسبت بے وضو انسان کے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اکثر اوقات باوضو رہے۔ آپ باوضو رہنے کی عادت ڈالیے اپنے اندر، پھر دیکھیے کہ آٹومیٹکلی یہ وساوس کم ہوتے چلے جائیں گے، خود بخود کم ہوتے جائیں گے۔ اور یہ جو ہے نا باوضو زیادہ دیر رہنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم لمبی دیر تک وضو سے رہ سکیں۔ کچھ کھانے کے ساتھ بھی ہے کہ انسان ذرا اپنے کھانے پہ نظر رکھے، جن چیزوں سے زیادہ پیٹ میں گیس بنتی ہے ان سے پرہیز کر لے اور کھانا اعتدال کے ساتھ کھائے۔ اگر ہم نے کھانا تو کھا لیا جتنی جگہ ہے اور پانی پی لیا جتنے اس میں سوراخ رہ گئے، اب سانس کی مرضی آئے یا نہ آئے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر کیا بنے گا؟ وضو قائم نہیں رہتا، یہ شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا۔ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ اخلاق الصالحین میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کا دور پایا، ان کی صحبت اٹھائی جو ہفتے میں ایک مرتبہ بیت الخلاء جایا کرتے تھے، ہفتے میں ایک مرتبہ۔ اچھا یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ بہت تھوڑی ہے، ہم اکثر عادتاً زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ہم اکثر عادتاً زیادہ کھانا کھاتے ہیں، عادت بنی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایک کھجور کھا لے اس کو 3 دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی۔ ایک کھجور کے اندر اتنی غذائیت ہے کہ ایک کھجور کھا لے تو 3 دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی، اتنی کیلوریز ہوتی ہے۔ تو ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تھوڑی سی، اور ہم عادتاً زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے اور وہ روزانہ نہیں کھاتا، ہفتے میں ایک مرتبہ۔ ہمیں ایک صاحب لے گئے ایک لائن پارک دیکھنے کے لیے، تو وہاں میں نے سوال پوچھا کہ ان کو آپ کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ کھانا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہر سنڈے کو ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، باقی پورا ہفتہ یہ کھا لیا۔ صحیح حیرانی ہوئی کہ ہم 24 گھنٹے میں 3 دفعہ، تو ہم بہتر شیر نہیں ہیں؟ 24 گھنٹے میں 3 دفعہ، اور وہ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ۔ مگر اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کی پھرتی کا راز اس کے کم کھانے میں۔ اس وقت دنیا میں جتنے جاندار ہیں نا، جن کو سپیشیز کہتے ہیں انگلش میں، ان میں سب سے زیادہ لمبی عمر کا سپیشی وہ کروکوڈائل ہے، مگر مچھ ہے۔ اور مگر مچھ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آج کے زمانے میں بھی اس کی عمر 150 سال، 200 سال، 250 سال تک جا رہی ہے۔ اس دور میں بھی انسانوں کی تو 100 سے اوپر بڑی مشکل سے جا رہی ہے نا، اس کی آج بھی عمر 150 سے شروع ہو کے 250 سال تک جا رہی ہے۔ اور اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ شیر کا پنجہ بھی اگر اپنے منہ میں ڈال لے تو شیر کے لیے چھڑانا نہیں ممکن ہوتا، طاقت اتنی ہوتی ہے۔ اب اس کی طاقت اور اس کی لمبی عمر کا راز وہ اس کے کم کھانے میں۔ پتہ ہے کتنا کم کھاتا ہے؟ جس مگر مچھ کا وزن 700 kg ہو، 700 kg کا کیا مطلب؟ یعنی 70 kg کے 10 بندے، آسان طریقہ۔ تو جس کا وزن 700 kg ہو، 70 kg کے 10 بندوں کے برابر، 24 گھنٹے میں اس کی خوراک پونا kg 750 گرام ہوتی ہے، پونا kg۔ اور پونا kg تو ہم ناشتے میں کھا لیتے ہیں، کھانے اس کے علاوہ ہیں۔ مگرمچھ کی لمبی زندگی اور طاقت کا راز اس کے کم کھانے میں۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا زیادہ کھاتے ہیں۔
کئی گنا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ اتنی نہیں ہوتی، ہم کرش کر رہے ہوتے ہیں اور جسم سے پاس کر کے اس کو گند میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سرپلس انرجی جا رہی ہوتی ہے اور سرپلس انرجی نکل رہی ہوتی ہے، اور ہمیں کیا ملتا ہے؟ کھا کے ڈٹ کے کھانا اور جم کے سونا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی۔ تاتار خانیہ میں ایک عجیب بات لکھی ہے، پیٹ بھرے انسان پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، پیٹ بھرے انسان پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، اور پیٹ بھرا انسان کسی پر نصیحت کرے اس پر اس کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ اور آپ اس کا تجربہ کر لیں، اس عاجز نے 40 سال اب گزرنے والے ہیں، اس وقت یہ بات پڑھی تھی، 40 سال اس کا تجربہ کیا ہے اور اس بات کو بالکل سچ پایا ہے۔ جو بسیار خور انسان ہوگا نا، وہ جتنا مرضی تقریریں کرے، بات کرے، اس کی نصیحت کا لوگوں پہ کوئی اثر نہیں، وقتی طور پہ ہو ہاں واہ واہ کر لیں گے، عمل کے لیے برانگیختہ نہیں ہوں گے۔ عمل کے لیے برانگیختہ اسی بندے کی بات پر ہوں گے جو کم کھانے والا ہوگا، جس کا اپنا پیٹ خالی رہنے والا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں، اس کی بات دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بندے کو دیکھا جو موٹا بھی تھا اور عقل مند بھی تھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اس کے سوا میں نے زندگی میں کوئی موٹا عقل مند نہیں دیکھا۔ تو انسان کے کھانے کی ریکوائرمنٹ تھوڑی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کم کھانے والے لوگ، ان کا وضو بھی زیادہ رہتا ہے، ان کی نیند بھی کنٹرول میں ہوتی ہے، اور ان کا دماغ شارپ بہت ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ وہ فوراً بات کو پک کر لیتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں، ان کا آئی کیو بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا کہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حکیم نے کہا کہ ان کا قارورہ چیک کرنا پڑے گا، فلس چیک کرنی پڑے گی۔ تو جب ان کو چیک کروایا گیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ قارورہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے تو کبھی سالن ہی استعمال نہیں کیا۔ تو شاگرد نے آ کر امام صاحب سے عرض کیا کہ حضرت حکیم صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، تو کیا آپ نے سالن کبھی نہیں استعمال کیا؟ فرمایا پچھلے 20 سال سے 5 یا 7 بادام کا مغز یعنی گلیاں نکال کر تو 5 یا 7 بادام روزانہ کھا کر گزارا کر لیتا ہوں۔ 24 گھنٹے کی خوراک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 24 گھنٹے میں 7 بادام تھے۔ 20 سال گزارے اس کے اوپر، اور پھر ذہانت اللہ نے کیا دی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کم کھانے میں کئی فوائد ہیں۔ ایک تو انسان کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے، بار بار وضو کے لیے نہیں بھاگنا پڑتا، اور دوسرا یہ کہ انسان کی یادداشت اچھی ہوتی ہے، نیند کنٹرول ہوتی ہے، پھر اس کی بہت ساری بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج کل لوگ زیادہ کھانے کی بیماریوں کی وجہ سے زیادہ مر رہے ہیں یا کم کھانے کی بیماریوں سے زیادہ مر رہے ہیں؟ یہ کولیسٹرول بڑھ جانا، شوگر بڑھ جانا، بلڈ پریشر بڑھ جانا، یہ زیادہ کھانے کے نتیجے ہیں یا کم کھانے کے نتیجے ہیں؟ اور رزق کا جتنا شکوہ آج ہے اللہ سے، اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ رزق کے شکوے بھی اللہ سے آج سب سے زیادہ۔ اللہ اللہ بعض اللہ والوں کی زبان سے عجیب الہامی باتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، فرماتے تھے اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ اے میرے بندے، میں وہ رزاق ہوں کہ اگر تو بار بار کہے اللہ مجھے رزق نہ دے میں پھر بھی تجھے دے کر رہوں گا، تو میرے بندے اگر تو رو رو کر مانگے گا پھر میں تمہیں رزق کیوں نہیں عطا کروں گا؟ تو میں تو وہ رزاق ہوں، میں نے ذمہ لے لیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔
تو اگر تو بار بار کہے اللہ مجھے رزق نہیں چاہیے نہیں چاہیے، میں پھر بھی دے کے رہوں گا، تو اے بندے اگر تو رو رو کے مانگے گا تو پھر میں تمہیں رزق کیوں نہیں عطا کروں گا؟ عطا ابن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اعظم علی رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، عجیب الہامی باتیں کیا کرتے تھے، عجیب الہامی باتیں کیا کرتے فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام فرمایا کہ بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر رزق میں کچھ تھوڑی کمی ہو، اگر رزق میں کچھ تھوڑی کمی ہو، تم لوگوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان بیٹھ کر فوراً میری شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہو، اور میرے بندوں تمہارے نامے اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، میں تو کبھی فرشتوں میں بیٹھ کے تمہاری شکایتیں نہیں کیا کرتا۔ اور واقعی بات ایسی ہے، تھوڑا سا کچھ کاروبار اوپر نیچے ادھر ادھر ہو جائے بس شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ مخلوق کو نہ بتائیں، خالق کے سامنے عرض کریں، 2 رکعت نفل پڑھا کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اصلاۃ اسلام کے کو جب کوئی مہم پیش آ جاتی تھی، خود بھی اور اہل خانہ کو بھی نماز کا اہتمام کرنے کا، یعنی صلاۃ الحاجت پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو باوضو ہر وقت رہنا، اس کے لیے کم کھانا معاون ثابت ہوتا ہے، اور دعا مانگنے کی بھی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے۔ دعا مانگے، دعا سے کام حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحت ایسی تھی سبحان اللہ کہ بہت کم ایسی دیکھنے میں آئی۔ ہمارے ہاں پہاڑی علاقہ ہے مری، تو گرمیوں کے رمضان میں مری میں لوگ پورے ملک کے سمٹ کے پہنچ جاتے ہیں، ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے وہاں رمضان شریف بھی گزارتے ہیں، منظر بھی بہت خوبصورت ہے۔ قراء حضرات نے وہاں پر ایک جگہ اپنی متعین کی ہوئی ہے مسجد، پورے شہر کے قراء چن چن کے وہاں آتے ہیں اور وہ قرآن سناتے ہیں، اور ایسا قرآن سناتے ہیں سبحان اللہ کہ اس وقت تقریباً 38 سال گزر چکے ہیں، اس مصلے کے اوپر کسی حافظ کو آج تک متشابہ نہیں لگا۔ وہ کھڑا ہی ایسے بندے کو کرتے ہیں جس بندے کو سورہ فاتحہ کی طرح قرآن مجید یاد ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس عاجز نے ان گناہگار آنکھوں سے شاید درجن سے بھی زیادہ ایسے حضرات کی خود زیارت کی کہ جن کو قرآن مجید سورہ فاتحہ کی طرح یاد تھا۔ اللہ انبلیویبل، بعض اوقات تو حیران ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کو کہا ایک آیت، انہوں نے آیت پڑھ دی، میں نے کہا پچھلی آیت، وہ پڑھ دی، اس سے پچھلی آیت وہ پڑھ دی، میں نے پیچھے 20-30 آیتیں پڑھائیں اور وہ پیچھے 20-30 آیتیں بتاتے چلے گئے۔ حیران نہیں ہوتا بندہ؟ یعنی ایک آیت حافظ کو بتاؤ نا تو وہ آگے تو پڑھ دے گا، پیچھے پڑھنا یا پیچھے کی آیت کون سی ہے یہ بتانا مشکل ہوتا ہے، اور ایک آیت بتا بھی لے گا تو اس سے پیچھے کی بتانا اور مشکل۔ لیکن ایسا قرآن پاک یاد کہ آپ ایک آیت پوچھئے، اس سے پیچھے کی کون، وہ پڑھ دیں گے، اس سے پیچھے کی، اس سے پیچھے کی 20 آیتیں پیچھے پڑھواتے جائیے، وہ 20 آیتیں آپ کو پیچھے پڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک حافظ صاحب تھے، دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پارا پڑھ لیا ہے؟ ان کا ہاں پڑھ لیا ہے۔ تو کسی نے کہا نہیں پڑھا، بس مجھے کہیں کہیں جہاں وقف ہوتے ہیں نا وہاں پہ ذرا تنگی پیش آتی ہے۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہیں بیٹھے بیٹھے ہر آیت کا آخری لفظ پڑھتے پڑھتے پورا پارا مکمل کر دیا۔ پہلی آیت کا آخری لفظ یہ ہے، پھر اس کے بعد یہ، پھر یہ، وہ لفظ بھی پڑھتے گئے، آخری لفظ، اور آخری لفظ پڑھ کر پارا مکمل کر دیا۔ سورہ فاتحہ کی طرح قرآن مجید یاد، سبحان اللہ۔ ایسے عشاق دیکھے، سبحان اللہ۔ کراچی میں ایک صاحب ہیں، ان کو قرآن کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے، قرآن کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ ہم ان کا نام سنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی شان کے شادی کی ایک محفل میں اکٹھے ہو گئے، کسی نے تعارف کروایا، اللہ اکبر، واقعی میں نے ان سے کوئی آدھا گھنٹہ
خوب باتیں کی اور پوچھی. اس بات پہ حیران تھا کہ جب ان سے کوئی لفظ پوچھا جاتا تو پھر وہ کیا بتاتے کہ یہ جو آپ نے لفظ پوچھا ہے نا یہ قرآن پاک میں اتنی جگہ ہے, پہلے اتنی جگہ فلاں جگہ آیا ہے, اس صورت میں اس رکوع میں آیت نمبر اتنی ہے, پھر اس پارے میں آیا ہے اس رکوع میں آیت نمبر اتنی ہے, پھر اس جگہ, یعنی وہ 10 جگہ اگر لفظ آیا ہے تو 10 جگہ کی آیت نمبر بھی آپ کو ساتھ بتائیں گے. یہ 74 نمبر آیت ہے, یہ 75 نمبر آیت ہے, یہ 55 نمبر آیت ہے. اس عاجز نے اپنی زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا. حیران ہوتے ہیں, عجیب, سبحان اللہ. تو جن حضرات کو قرآن مجید کے ساتھ عشق ہوتا ہے, سبحان اللہ, لیکن ان کو یہ دیکھا میں نے کہ جتنی دیر بیٹھے رہے ان کی زبان سے قرآن کہا. ان کو غرض نہیں تھی کوئی کیا کر رہا ہے, وہ اپنا قرآن پڑھتے رہے. کھانے کا وقت آیا, پلیٹ میں کچھ ڈالا, کھایا, پڑھتے پڑھتے چلے گئے. اس عاجز کے ایک استاد تھے, وہ بھی ہر وقت پڑھتے رہتے تھے, ہر وقت پڑھتے رہتے تھے. بعض افراد خانہ کے بقول ان کا آخری عمر میں ایک قرآن پاک روز پڑھنے کا معمول تھا, ہر وقت پڑھتے رہتے تھے. کسی نے بات پوچھی تو جواب دے دیا, پھر پڑھنا شروع کر دیا. مزہ ہی ایسا آیا ان کو, سبحان اللہ. تو وہاں پر ایسے حضرات ہوتے ہیں. اب حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے. رمضان مبارک کا جو ہے دن ہے, مغرب کا کھانا کھا کر حضرت نے وضو کیا. 90 سال کی عمر ہو چکی تھی اس وقت, اور 90 سال کی عمر میں سارے دانت اوریجنل تھے. 90 سال کی عمر میں سارے دانت اوریجنل تھے. ایک مرتبہ میں نے ایک نرم روٹی نکال کے دی, میں نے کہا حضرت آپ یہ کھائیے, تو فرمانے لگے مجھے سخت کیوں نہیں دیتے, میرے دانتوں کو کیا ہے. تو سخت روٹی نکال کر دی. حضرت فرماتے تھے ہاں میں سخت روٹی کھاؤں گا. 90 سال کی عمر میں اوریجنل دانت, کانوں میں کوئی آلہ نہیں لگایا ہوا, کوئی کونے میں بھی بات کرتا تو سن لیتے تھے, اور جب خط ملتا تھا تو اینک اتار کے خط پڑھا کرتے تھے. یعنی قریب کی نظر ٹھیک تھی, دور کی نظر جو عمر کے ساتھ ساتھ ایج فیکٹر کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو دور کے لیے اینک لگاتے تھے, اور قریب کی نظر بالکل تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسی صحت دی تھی. تو مغرب کا کھانا کھا کے وضو کیا, مسجد میں آ گئے, عشاء پڑھی, تراویح پڑھ لی. تراویح کے بعد قرآن حفاظ نے سنانا شروع کر دیا. سنتے سنتے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا. عرض کیا کہ حضرت اب آپ ہوٹل تشریف لے چلیے. تو میں نہیں, یہیں لوگ سحری کر رہے ہیں, میں یہیں کروں گا سب کے ساتھ. وہی کھانا تناول فرمایا. کھانا کھانے کے بعد تو صحت مند بندے کو بھی وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر عرض کیا کہ حضرت اب وضو کے لیے تشریف لے چلیں. فرمایا میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے, شوگر کی بیماری ہے, اور مغرب کے بعد وضو کر کے ساری رات جاگ کر پھر سحری کھائی, اور سحری کھانے کے بعد کہا کہ حضرت وضو کی تجدید کر لیں. کہنے لگے میرے وضو کوئی کچا دھاگا ہے. خاموش ہو گئے ڈر کے مارے. تو ویسے ہی بزدل تھے, ڈرتے تھے. تو فجر کی نماز پڑھی. فجر کے بعد حضرت کا درس ہوا کرتا تھا روز بلا ناغہ, کچھ ہو جائے. حضرت نے سب کو راہ کو بٹھایا, فرمایا ساری رات تم نے سنایا, اب میں تمہیں قرآن سناتا ہوں. ماشاءاللہ پھر درس قرآن عجیب دیا. پھر درس قرآن اشراق تک. اشراق کی نماز پڑھ کر جب آئے تو اس وقت اپنے کمرے میں آ کر وضو کی تجدید کی. مغرب کا وضو کر کے, رات گزار کے, کھانا کھا کے, اشراق کے بعد پھر آ کر وضو کی تجدید کرتے ہیں. حالانکہ شوگر کی بھی بیماری ہے. معلوم ہوا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو یہ باوضو رہنا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں. بار بار دعا کیجیے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کیجیے. فرض نمازوں کے بعد دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ آسان کر دیں. پکی بات ہے. ہمارے شہر میں ایک خاندان ہے, امام ربانی مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے. ایک مرتبہ یہ عاجز ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر گیا. تو ان کا مکان ایسی جگہ ہے کہ جہاں نئی کالونی بن رہی تھی, تو ابھی مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی, دور تھی. تھوڑی دیر بیٹھے, بات چیت ہوئی, مغرب کا وقت ہو گیا. تو اس حاجت نے پوچھا کہ جی مسجد ان کا جی قریب تو نہیں ہے, دور ہے, تو ہم ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم اپنے گھر کے قریب مسجد کے بارے میں کچھ قدم اٹھا رہے ہیں, بس دعا کریں اللہ تعالیٰ بنوا دے.
ہم نے کہا ٹھیک ہے یہیں پڑھتے ہیں. اب انہوں نے چادر بچھائی, ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. ان کے بچے ان کے قریب والوں کے کچھ 10-15 تھے, وہ ان کے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے. تو جب کھڑے ہو گئے تو انہوں نے بچوں کو آواز دی کہ بچوں نماز کے لیے آؤ. بچوں نے وہیں فٹ بال چھوڑا اور بھاگے بھاگے آئے. اب اتنے بڑے نے بھی بوٹ کھولے اور صف پہ, اور اتنے نے بھی جوتے اتارے اور صف پہ. مجھے حیرانی ہوئی, میں نے ان کی طرف دیکھا, میں نے کہا انہوں نے وضو نہیں کرنا؟ بھائی فٹ بال کھیل رہے تھے, کسی کو پسینہ آیا ہوا, کسی کو بڑے نے بھی آ کے جوتے اتارے صف پہ اور اتنے نے بھی جوتے اتارے اور صف پہ. تو وہ کہنے لگے جی سب کا وضو ہے. نماز پڑھی, لیکن نماز کے بعد ذہن میں بات رہی, وہ پہچان گئے. تو نماز کے بعد پھر مجھے کہنے لگے جی آپ کے ذہن میں بھی بات ہوگی کہ بھائی بچوں نے وضو نہیں کیا, شاید آج نماز کے لیے انہوں نے اہتمام سے پہلے سے وضو کیا ہوا تھا. بات یہ ہے, ہمارے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی باوضو گزارنی ہے. ہمارے گھر کے 5 سال سے بڑی عمر کے کسی بھی بڑے مرد, عورت, بچے, بچی کو آپ دیکھیں گے ہمیشہ باوضو پائیں گے. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, آج کے دور میں بھی زندہ ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ چیز آ رہی ہے, شروع سے بچے کو تعلیم دی جاتی ہے کہ بچہ تم نے باوضو زندگی گزارنی ہے. بس وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا, وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا. اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت سے فراغت حاصل فرمائی اور اسی وقت مٹی کے ساتھ تیمم فرما لیا جبکہ آپ دریا کے کنارے پر تھے. صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ سامنے تو پانی ہے, وضو کر لیتے. فرمایا مجھے کیا معلوم یہاں سے وہاں پہنچتے ہوئے مہلت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو وضو تیمم اس لیے کر لیا کہ وہ وضو کا قائم مقام. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی کی سنت مبارکہ یہی کہ آپ بھی باوضو ہی زندگی گزاری آپ. اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ باوضو زندگی گزارنے کی نیت کرے, ارادہ کرے. اس سے شیطانی وساوس کم ہو جائیں گے, گناہ کم ہو جائیں گے. وضو کی برکت اپنی ہوتی ہے. تو باوضو زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آتے ہیں تم جیسے زندگی کا گزارو گے تمہیں ویسے موت آئے گی. کما تعیشون تموتون. تو جب حدیث پاک میں آیا کہ تم جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی, تو معلوم ہوا کہ جو انسان باوضو زندگی گزارے گا اس آدمی کو باوضو موت آئے گی. تو باوضو موت آ گئی, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسانیاں فرما دیں. تو اس لیے وضو کی خوب پابندی کریں, جتنی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں, گھبرایا نہ کریں. الحمدللہ ہم نے اپنے رشتہ داروں میں ایسی جوان بچیوں کو دیکھا کہ جو اپنے بچوں کو بے وضو دودھ نہیں پلاتی. اور یہ بات کہنی آسان ہے, کرنی اتنی مشکل ہے. یہ ہم سے پوچھو نا کہ گھر کی عورتوں کو پھر کیا کیا جتن کاٹنے پڑے, حیران ہوتے ہیں. یعنی ماں بیٹے کے ساتھ سوئی پڑی ہے اور بیٹا رویا تو ماں نے اسے اپنا دودھ دیا, لیکن دودھ دینے سے پہلے وضو کرنا ہے. سردی کے موسم میں لحاف میں سے, گرم کمرے میں سے نکل کے جاؤ وضو کرو, وضو کر کے آؤ, بچے کو دودھ پلا کے 15 منٹ لیٹو, 15 منٹ کے بعد بچہ پھر روتا ہے کہ مجھے پھر دودھ چاہیے. اب پھر وضو کرنے کے لیے جاؤ کیونکہ آگ لگ گئی تھی. پھر احساس ہوا کہ واقعی بچے کو ہمیشہ باوضو دودھ پلانا آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. آپ کار پہ سفر کر رہے ہیں اور بچہ رو رہا ہے, اور اگر وضو نہیں ہے تو اب وضو کیسے کریں, بچے کو دودھ کیسے پلائیں, اور بچہ تڑپ رہا ہے وہ دودھ پلاؤ. اب رکو وضو کرو. اب باپردہ عورتوں کے لیے وضو کرنا کتنا مسئلہ. لیکن الحمدللہ آفرین ہے ان بچیوں اور ان عورتوں پر آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلاتی ہیں. یہ برکتیں ہوتی ہیں, یہ مشائخ کی اچھی عادتیں ان کی نسلوں میں آگے چل رہی ہوتی ہیں, ان کی اولادوں میں چل رہی ہوتی ہیں. خواجہ معین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال کا دورہ کیا. 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی. 7 لاکھ ہندو مسلمان اور 70 لاکھ مسلمان مرید بنے, توبہ طائب ہوئے. جب گھر پہنچے تو بڑے خوش تھے. ماں نے پوچھا معین الدین بڑے خوش نظر آتے ہو. اماں مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی, اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا, مجھے ذریعہ کے طور پہ اللہ نے قبول کر لیا. ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں, یہ میرا کمال ہے.
یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے کہ اماں آپ کا کمال کیسے؟ لاڈ میں پوچھا آپ کا کمال کیسے؟ فرمایا بیٹے جب تم چھوٹے تھے میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، یہ اس کی برکت ہے، اللہ نے لاکھوں انسانوں کو تمہارے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ تو پہلے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو اس طرح باوضو دودھ پلاتی تھی، باوضو کھانے پکاتی تھی۔ آج تو باوضو کھانے پکانے کا رواج ہی ختم ہو گیا، رواج ہی ختم ہو گیا۔ تھوڑا ہے کچھ جگہوں پر ہے، ابھی کراچی میں یہ عادت تھا، اپنے ہی تعلق والے کوئی دوست تھے الحمدللہ، کئی دنوں کے بعد انہوں نے کھانا سامنے رکھا تو کھانا رکھ کر کہا کہ حضرت آپ کا یہ کھانا پکاتے ہوئے میری اہلیہ نے 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل کی۔ خوشی ہوئی الحمدللہ، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں۔ آپ اب گھر کی عورتوں کو ذمہ داری لگا دیجیے کہ وہ ہمیشہ باوضو کھانا کھلائیں گھر کے مردوں کو، آپ کو اپنی اولاد سے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں یہ اولاد دین میں دلچسپی نہیں لیتی، پڑھتی نہیں، فرما بردار نہیں، کہنا نہیں مانتے، سب شکوے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جب ان کو باوضو پکا ہوا کھانا ملنا شروع ہو جائے گا، اس میں برکت اور اس میں نور ہوا کرتا ہے۔ جو عورتیں شکوے کرتی ہیں نا جی خاوند گھر میں گرم دماغ رہتا ہے، تعاون نہیں کرتے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، وہ خاوندوں کو باوضو کھانا کھلانا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ گھر کے ماحول کو محبت پیار والا بنا دے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ہم نے باقاعدہ آزمایا اس کو۔ جس گھر میں پریشانی زیادہ ہے رزق کی یا صحت سے متعلقہ، اس گھر کے سارے لوگ باوضو رہنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی اور مصیبتوں سے آسانی فرمائے۔ الوضوء صلاح المؤمن، حدیث جو آئی ہے نا، تو یہ حدیث معمولی نہیں ہے کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحے سے انسان کی جیسے حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح وضو سے انسان کی ہر پریشانی ہر مصیبت سے اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج باوضو زندگی گزارنے کا اہتمام یہ بہت کم ہے۔ پہلے زمانے میں خانقاہوں میں تو اس کا بہت اہتمام سمجھایا جاتا تھا، باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی تھی اور ہر بندہ ہر وقت باوضو رہتا تھا۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اس عاجز کے وہ پردادا پیر بنتے ہیں، شیخ کے شیخ کے شیخ، تو پردادا پیر بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی اپنی زمین تھی اور وہ زمین میں خود اپنی کاشت کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرا معمول ان دنوں میں یہ تھا کہ میں زمین میں کاشت کے دوران لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا، شام کو حساب لگاتا 70,000 مرتبہ ہو چکا ہوتا۔ ایک دن میں 70,000 مرتبہ کلمے کا ذکر کرنا، سبحان اللہ۔ تب تو زندگی میں نور آتا تھا نا۔ تو ان کی عادت تھی، ان کی خانقاہ میں کئی مرتبہ بچھانے کے لیے دسترخوان بھی نہیں ہوتا تھا، قسم پرسی کا عالم تھا، استغنا ہوتا تھا، لوگوں کی طرف تو نظر ہی نہیں ہوتی تھی، اللہ کے خزانوں پہ نظر ہوتی تھی، بس مل جاتا تھا تو ان کو کھلا دیتے تھے، دسترخوان نہیں ہوتا تھا تو کئی مرتبہ ان کو لائن میں بٹھا دیتے جیسے دسترخوان ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک ران کے اوپر روٹی رکھ دی جاتی اور دوسرے ہاتھ میں گڑ کی ڈلی دے دی جاتی، کھانا کھاؤ۔ اور کبھی کبھی گڑ بھی نہ ہوتا تو لسی، ایک پیالہ لسی کا، تو ایک ہاتھ میں لسی اور ایک روٹی دے دی جاتی، کھاؤ کھانا۔ یہ فقراء کا کھانا ہوتا تھا۔ ایسے کھانے کھا کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے سب کے دسترخوان بچھوایا اور روٹی رکھی، اور روٹی رکھ کے کہا فقیرو، فقیرو کہتے تھے، بات عجیب ہے، فرمان لگے فقیرو یہ جو روٹی تمہارے سامنے پڑی ہے، اس روٹی کے لیے جو گندم تھی، اس گندم بونے کے لیے جب زمین میں ہل چلایا گیا تو وضو کے ساتھ، جب اس زمین کو پانی دیا گیا تو وضو کے ساتھ، جب گندم کے دانے زمین میں ڈالے گئے تو وضو کے ساتھ، پھر بعد میں اس کی حفاظت کی گئی تو وضو کے ساتھ، پھر گندم کو کاٹا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر اس کے دانوں کو بھوسے سے جدا کیا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر گندم کو آٹے میں پیسا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر آٹے کو گھر کے اندر گوندا گیا تو وضو کے ساتھ،
اور پھر اس کی روٹی پکائی گئی تو وضو کے ساتھ، فقیروں وہ روٹی آپ کے سامنے لا کر پہنچائی گئی وضو کے ساتھ، کاش کہ آپ لوگ بھی اسے وضو کے ساتھ کھا لیتے۔ یہ تعلیم دیتے تھے ہمارے مشائخ، کاش کہ آپ لوگ بھی اسے وضو کے ساتھ کھا لیتے۔ اللہ اکبر۔ نزول المجالس میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک عیسائی عورت تھی، اس کا بچہ تھا، وہ نماز پڑھ رہی تھی اپنی اور یہ ساتھ کھیل رہا تھا۔ کوئی دشمن تھا، اس نے جب دیکھا کہ عورت تو نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا بچہ ساتھ کھیل رہا ہے اور تنور جل رہا تھا، اس نے عداوت کے مارے اس کے بچے کو اٹھا کے تنور میں پھینک دیا۔ یہ دشمنی بہت بری ہوتی ہے، بہت بندے کو اندھا کر دیتی ہے، آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، حیوان ہو جاتے ہیں انسان۔ اس عورت نے اطمینان سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب تنور کے پاس آئی تو بچہ کھیل رہا تھا، بچے کو اس نے نکال لیا۔ اب لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، کچھ لوگ اس کے پاس آئے، کہنے لگے کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا، تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے اندر 4 باتیں ہیں، ایک تو میں پوری زندگی باوضو گزارتی ہوں، ہر وقت باوضو رہتی ہوں، دوسرا جب بھی وضو کرتی ہوں تو ہمیشہ تحیۃ الوضو ضرور پڑھتی ہوں، یعنی 2 رکعت نفل پڑھتی ہوں، اور تیسری یہ کہ جس کسی بندے کا کام میں کر سکتی ہوں، مشقت بھی اٹھا لیتی ہوں مگر اس کا کام ضرور کر دیتی ہوں، اور چوتھا یہ کہ کوئی بندہ اگر مجھے ایذا پہنچائے تو میں اس سے صبر کرتی ہوں، شکوے نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں کی وجہ سے مجھے اپنی حفاظت عطا فرما دی ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا، وضو کرنا تو اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا، اور جو بھی کسی کے کام آپ آ سکتے ہیں ضرور اس کے کام آئیں، اور اگر کوئی آپ کو ایذا پہنچائے تو اس کا شکوہ نہ کریں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کی وجہ سے اس عورت کو یہ حفاظت عطا فرمائی۔ چنانچہ ملا جیوا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل قریب ہی لیٹے ہوئے ہیں دہلی میں۔ یہ بادشاہ وقت کے بیٹے کے استاد تھے، بہت سارے ان کے شاگرد تھے۔ اب جب ایسا کوئی عالم ہو نا کہ جس کے معتقد بہت بڑھ جائیں تو جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں نا کرسیوں پہ، ان کے دل کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کی فالوئنگ بڑھتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کوئی بات کر دیں اور بس ہمارے ہاتھ سے یہ چلی جائے۔ پہلے زمانے کے لوگ تو پھر بھی آیت الکرسی پڑھتے تھے، آج کے دور کے حکمران کرسی 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 کرسی۔ تو ان کو بھی کچھ ہوا، انہوں نے کہا اچھا، چنانچہ ایک سپاہی کو بھیجا، جاؤ ملا جیواں کو میرے پاس پیش کرو۔ اب وہ سپاہی جب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ملا جیواں رحمۃ اللہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اور آداب حدیث میں سے یہ ہے کہ جب حدیث کا درس دے رہے ہوں تو جب تک آپ بات مکمل نہیں کر لیتے ادھر ادھر آپ متوجہ نہ ہو، یہ آداب حدیث میں سے ہے۔ چنانچہ وہ آ کے کھڑا رہا، ملا جیواں درس دیتے رہے، مکمل ہوگا تو صحیح بات کروں گا۔ اب وہ تو بڑے شان سے آیا تھا کہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو مجھے تو دیکھتے ہی ملا جیواں اٹھ کے آئیں گے، فرشی سلام کریں گے۔ اس نے دیکھا کہ وہ تو اپنی بات میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک مجمع ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا میں پتہ کرواتا ہوں۔ وہ گیا جناب بادشاہ کو، اس نے جا کے لگی لپٹی، یعنی لپیٹ کے کچھ اور باتیں کر دی۔ وہ تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، سنتے نہیں کسی کی، میں کھڑا رہا، پرواہ نہیں کی۔ بادشاہ سلامت، وہ تو آپ کے خیر خواہ نہیں نظر آتے، ایسی جلی کٹی کہیں کہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ان کو گرفتار کر کے پیش کرو۔ اب جب گرفتاری کا حکم دیا تو بچے سن رہے تھے جو ملا جیواں رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے۔ اب وہ بچے کھسک گیا کہ میں جا کے استادوں کو تو بتاؤں کہ آپ کی تو گرفتاری کے ورن جاری ہو گئے۔ اب بادشاہ کے محل کے بالکل ساتھ ہی تو مدرسہ تھا، چنانچہ وہ بچہ پہنچ گیا پہلے، اس نے جا کے کہا کہ حضرت ابا جی نے تو آپ کی گرفتاری کے ورن جاری کر دیے، پولیس آ رہی ہے۔ ملا جیواں رحمۃ اللہ میں اچھا پھر لاؤ لوٹا، ہم بھی وضو کرتے ہیں۔
ملا جیون رحمۃ اللہ نے وضو کیا اور وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ گئے. اب جب مصلی پہ بیٹھ گئے، بچہ سمجھدار تھا، اب اس کو دوسری طرف کا خیال آیا کہ اگر ملا جیون نے ہاتھ اٹھا دیے تو ادھر تو میرے ابو ہی ہے نا. اب وہ بھاگا اور جا کے اپنے ابو کو بتایا کہ ابو ملا جیون نے وضو کر لیا، مصلی پہ بیٹھ چکے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے یہ سنا ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ چکے، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ تاج نہیں، اسی حالت میں بھاگا ہوا آیا. ملا جیون کے پاؤں پکڑے، حضرت ہاتھ نہ اٹھانا، میری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. تو جب وقت کے بادشاہوں کو یہ یقین تھا نا کہ ان بوریہ نشینوں کے ہاتھوں کے اٹھ جانے سے کچھ ہو جانا ہے، تو پاؤں پکڑتے تھے. اور آج ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے کچھ نہیں ہونا. اس لیے ہمارے ملکوں میں تحریکیں چلتی ہیں، پولیس والے ویگن کو کھڑا کرو، جتنے ہوتے ہیں داڑھی والے سب کو اتار لو، کچھ نہیں ہوتا. ہم نے اپنی قدر خود گنوائی. اگر ہم نے اللہ سے وہ تعلق جوڑا ہوتا جو اللہ کے اولیاء کا ہے، ممکن نہیں تھی کہ کوئی آدمی کسی کو کم نظر سے دیکھ سکتا. اس لیے باوضو زندگی گزارنے سے اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے. شیطان اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بندے کی پشت پناہی فرماتے ہیں. الوضو و صلاح المؤمن. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک اپنے نمائندے کو بھیجا پیغام دے کر دور کے علاقے میں. اب وہ نمائندہ راستہ بھول گیا. جب راستہ بھول گیا تو بڑی دیر کے بعد اس کو ویرانے میں ایک ایسا گھر ملا کہ جس کے قریب آبادی نہیں تھی. انہوں نے اس کو کھٹکھٹایا، بڑی دیر کھٹکھٹاتے رہے، کوئی کھولتا ہی نہیں تھا. کافی دیر کے بعد بالآخر دروازہ کھلا تو دیکھا کہ ایک راہب ہے. اس نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھائی میں راستہ بھول گیا ہوں، مسافر ہوں اور اس لیے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آپ راستہ بھی بتا دیں اور میں کچھ دیر آرام بھی کر لوں. اس نے راستہ بھی بتا دیا. اس سے پوچھا بھائی آپ نے دیر سے آواز سنی یا آپ نے سن لی تھی دیر سے کھولا؟ اس نے کہا جی اٹھ تو ہم پہلی دستک پہ ہی گئے تھے لیکن دروازہ دیر سے کھولا. اس نے کہا وہ کیوں؟ وہ راہب کہنے لگا کہ ہم نے اپنی آسمانی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ خوف کی حالت میں ہو اور وہ وضو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوف کو دور کر دیا کرتا ہے. تم اجنبی تھے، ہم نے دیکھا رات کے وقت میں ایک اجنبی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ہمیں اپنی مال کا خوف، عزت کا خوف، جان کا خوف، 3 خوف اکٹھے ہو گئے تھے. ہم دروازہ نہیں کھولنا چاہتے تھے. میں نے سب اہل خانہ کو جگایا، چھوٹے سے بڑے، مرد سے عورت، سب نے وضو کیا. جب ہم وضو کر چکے ہم اللہ کی حفاظت میں آ گئے، پھر دروازہ کھولا اس لیے کہ اب ہمیں اللہ کی حفاظت نصیب ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پہلی آسمانی کتاب والے لوگوں میں بھی وضو کا کتنا اہتمام ہوا کرتا تھا. تو ہم میں تو اور بھی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. لہذا خود بھی باوضو زندگی گزاریے، اہل خانہ کو، بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے. اللہ رب العزت باوضو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب جانے کا وقت ہو تو باوضو ہی دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.